إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے پاس ماہ رمضان آ جاتا ہے تو وہ اس رمضان میں ان دنوں کے اندر اپنے گناہ معاف نہیں کرواتا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس بندے کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے شروع پہ ایک بنیاد کے طور پہ، تاکہ ہم ساری گفتگو کو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ کے سمجھیں اور اپنا جائزہ لیں۔ 3 مرتبہ ہلاکت کی بد دعا، کہا وہ بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا آ جائے لیکن وہ بیچارہ اپنے گناہ نہیں معاف کروا سکا۔ محترم بھائیو، رمضان گزر رہا ہے، آج 28واں روزہ ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے یہ 28 دن گزارے، ہماری زندگیوں کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے کاروبار، ہماری ازدواجی زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی،
ہم اپنی زندگیوں پر، اپنی عبادات پر، اپنے معاملات پر نظر دوڑائیں اور جائزہ لیں کہ میں نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے دل کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن لوگوں کی زندگی بدلتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے، لوگوں کو شرک اور بت پرستی سے نکالتا ہے، لوگوں کو جہالتوں سے نکال کے نور کی طرف، اسلام کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، اس رستے کی طرف جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ قرآن تو یہ اتنی بھرپور اور برکت والی کتاب ہے۔ محترم بھائیو، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا۔ پہلے جمعے کے اندر میں نے یہ حدیث سنائی تھی، مشہور حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کہا گناہ اس کے معاف ہوں گے جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے روزہ رکھے گا کہ رمضان سے پہلے میں کیا تھا، میرے اعمال کیسے تھے، اب میری زندگی میں رمضان ہے، میرے اعمال کس طرح کے ہیں، میرے اعمال میں چینجنگ آئی ہے یا نہیں، تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ فرمایا جو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے اس کی ساری زندگی کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے، وگرنہ ہلاکت کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس رمضان آیا لیکن اس نے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو ایمان والا کہہ کے 90 مرتبہ کلام کیا ہے، 90 مرتبہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن میں لوگوں کو ایمان والا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کو چھوٹا نہ سمجھا جائے کہ جی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں۔ محترم بھائیو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ توبہ جون سی ہے، توبہ یہ روح کا غسل ہے۔ بندہ جتنی مرتبہ یہ غسل کرتا ہے پاک ہوتا جاتا ہے، نکھرتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایمان والا کہہ کے مخاطب کیا، کہا توبوا الی اللہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، نکل آؤ جہالتوں سے، نکل آؤ گمراہیوں سے، غلط اعمال چھوڑ دو، غلط قسم کے کاروبار کرنا چھوڑ دو، لوگوں کے ساتھ فراڈ بازیاں، دغا بازیاں کرنا چھوڑ دو، آپس میں لڑائیاں کرنا چھوڑ دو، اپنی عبادات کو بہتر بنا لو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ محترم بھائیو، ہم اگلی بات کو اس بنیاد پہ سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور محدثین کے نقطہ نظر سے جو انہوں نے توبہ کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ توبہ کرتے ہوئے 3 چیزیں ہیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بنیادی چیزیں 3 ہیں، ایک ہوتا ہے استغفار کرنا، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا۔ استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، جس طرح احادیث میں ہمیں حکم دیا گیا اور اس کے فوائد بتائے گئے، قرآن مجید میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز ہے توبہ۔ توبہ استغفار کا ہی اگلا سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز، اور پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو خالص کر لے اللہ کے لیے۔ یہ ہے توبۃ نصوحا، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پہلی شرط توبہ کے طریقے میں 2 رکعت نماز پڑھو، اور پہلی شرط یہ کہ تمہارا دل خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری شرط توبہ کے اندر یہ ہے کہ بندہ جن گناہوں کی معافی مانگنے لگا ہے ان گناہوں پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، اس کو شرم آ رہی ہو کہ میں نے اپنی اتنی زندگی گزار لی ہے، ساری گناہوں کے ساتھ آلودہ ہے، رمضان میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے۔ یہ گناہوں پر پشیمانی اور شرمندگی لے کے اللہ کے سامنے آئے۔ اور تیسری شرط توبہ کی، اور آخری اور تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ عزم کرے
کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے جن گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ کبھی میں ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ عزم کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ پہلی شرط خلوص ہے، خلوص۔ اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں قرآن میں، کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہا اللہ کی طرف پلٹ آؤ لیکن خلوص سے، نیت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا ہے، توبہ کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، چلو یار توبہ کر لیں، اور بعد میں پھر اسی طرح کی زندگی، گناہ ویسے ہی ہو رہے ہیں، اسی طرح سود کھایا جا رہا ہے، اسی طرح موبائل کے اوپر غلط کام ہو رہے ہیں، اسی طرح زنا و بدکاری والی زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے حصے کھا رہے ہیں، اسی طرح گناہوں کے اندر آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں، بلکہ خلوص سے نیت ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا دین اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ زبان سے نیتیں یہ ثابت ہی نہیں دین اسلام میں، دل کا ارادہ ہو، دل کے اندر یہ چاہت اور محبت اور ارادہ ہو، مضبوط ارادہ ہو کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں خلوص سے نیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لوگوں توبۃ نصوحا، اس توبہ کو اپناؤ، یعنی خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس توبہ کی بات ہے جو خلوص کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر توبہ کی بات نہیں کہ بندہ زبان سے استغفر اللہ کا ورد کری جائے، ہاتھ میں 100 دانے کی تسبیح پھیرتا جائے اور کہے جی میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے معافی مانگ لی ہے۔ محترم بھائیوں، نہیں، یہ استغفار ہے، یہ ایک الگ عمل ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو اصل توبہ ہے اس کے اندر خلوص ہوتا ہے اور یہ عزم ہوتا ہے کہ میں کبھی گناہ کے قریب نہیں پھٹکوں گا۔ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی اولاد سارے کے سارے، یہ بنو آدم، یہ سارے کے سارے انسان یہ غلطی کرنے والے ہیں، یہ ان کا طبعی عمل ہے، فطری عمل ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، ان غلطیاں کرنے والوں انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو اپنی غلطی پر اللہ کے سامنے آ کے توبہ کیا کرتے ہیں۔ وہ انسان جو گناہ کرتا جائے، گناہ پر اصرار کرتا جائے، گناہ چھوڑے ہی نہ، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں قابل نفرت ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ احکم الحاکمین توفیق دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے یہ سوچ ہونی چاہیے اور یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں میں اس گناہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے غلطی کر کے غلطی والا ہی رہنا ہے یا ہم نے اللہ کی نگاہ میں بہترین بندہ بننا ہے۔ تو بہترین وہ انسان ٹھہریں گے التوابون، جو اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس بندے کے لیے کہ جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، وہ بندہ جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اللہ سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو پھر اس کو شرم آتی ہے اپنے گناہ پہ، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہ اللہ احکم الحاکمین اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر ناراض تو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کو معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کرتا ہے یہ انسان، دل میں سوچ یہ ہے کہ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔
فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا مالک، اس کا پالنے والا وہ معافی کو، درگزر کرنے کو، رحمتیں دینے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز کو سامنے رکھ کے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اس سے ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ بھی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے متعلق یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، اس کو پھر معاف کر دیا۔ فرمایا تیسری مرتبہ وہ انسان پھر غلطی کرتا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ پھر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا 3 مرتبہ اللہ حکم الحاکمین اس کو اس کے گناہ کی وجہ سے اس پر ناراض تو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک معاف کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اے مل ما شئتا، اب تو جو چاہے عمل کر، میں رب تیرے اوپر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان 3 مرتبہ گناہ کر لے اور پھر توبہ کر لے اور پھر سمجھے جی مجھے تو اب یہ سٹیٹس مل گیا ہے، فضیلت مل گئی ہے کہ اب میں جو کچھ مرضی کرتا پھروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کرنا نہیں چاہتے لیکن انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو بندہ چاہتا نہیں لیکن اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا اللہ حکم الحاکمین اس کو ضرور معاف کرے گا۔ یہ بات سمجھنے والی کہ بندہ دل کے اندر یہ ارادہ رکھے، یہ سوچ رکھے کہ میں نے اپنی زندگی کے جو گناہ کیے ہیں میں نے اس رمضان کے اندر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ 28واں روزہ ہے، رات طاق ہے، 29ویں رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طاق راتوں کے اندر جو آخری عشرے میں ہوتی ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو۔ کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہا لیلۃ القدر جو بندہ پا لیتا ہے اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ محترم بھائیو، ہم آج جائزہ نہیں لے سکتے اور ہم آج کنفرم نہیں کر سکتے کہ جی 21ویں رات طاق رات تھی یا 23ویں رات میں لیلۃ القدر تھی، اسی طرح 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، 29ویں رات میں۔ یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں 27ویں رات جو ان سے نا وہ لیلۃ القدر ہے، اس میں ہونی ہی ہونی ہے، بعد کہتے ہیں 21ویں رات ہے۔ ایسی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تحروا لیلۃ القدر، کہا لیلۃ القدر کو تلاش کرو، کہاں پہ؟ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ محترم بھائیو، آج بھی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر ہو، ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے انشاءاللہ آج رات اللہ احکم الحاکمین سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ اور رمضان 30 روزے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہماری ذات پر اثر ہو، یہ نہ ہو کہ جس طرح ہم پہلے رمضان سے بھٹکے ہوئے تھے اسی طرح رمضان ہمارا گزر گیا، سحری کھا لی، افطاری کھا لی، ڈکار مار لیے، دن کو سو لیا۔ فرمایا وہ بندہ بد نصیب ہے کہ جس کے پاس رمضان آتا ہے لیکن وہ گناہ معاف نہیں کرواتا۔ تو ان فضیلتوں کو سامنے رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہا جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے، صالح عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، کہا اللہ تعالیٰ اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج انسان نیکیاں زیادہ نہیں کرتے، گناہ زیادہ کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں کہ جو انسان گناہوں کی زندگی میں تھا اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیک اعمال کی شکل دے دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی اس کے لیے وہ نیکیاں بنا کے اللہ تعالیٰ رحمت کا باعث بنا دیتے ہیں، پھر وہ عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے مومنوں یہ بات ذہن نشین کر لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے اسی کے اندر تمہاری فلاح ہے اور تمہارے لیے کامیابی ہے۔ گناہ پر اصرار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھیں، گناہوں پر اصرار، توبہ کرنی نہیں۔ گناہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو پڑھتے ہی نہیں، رمضان میں بھی تبدیلی نہیں ہے، روزے رکھتے ہی نہیں، حج عمرے کرتے ہی نہیں، جہاد میں شمولیت ہی نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر سوچ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو گناہ کرتا ہے وہ کرتا ہی جا رہا ہے۔ جو رمضان سے پہلے جھوٹ بولتا تھا وہ رمضان میں بھی بول رہا ہے، جو رمضان سے پہلے تمسخر کیا کرتا تھا، فضول قسم کی مجلسوں میں شریک ہوا کرتا تھا، رمضان میں بھی اس کی یہی حالت ہے۔ کیا تبدیلی ہم نے اپنے اندر پیدا کی؟ سوچیں اور اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ رمضان گزر رہا ہے، میں کیا دے رہا ہوں اللہ حکم الحاکمین کو۔ اپنے گناہوں کو سامنے لا کے پھر خلوص کے ساتھ اللہ حکم الحاکمین سے توبہ کریں، اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، وگرنہ اللہ حکم الحاکمین کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اے نبی لوگوں کو بتا دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتا دیں کہ میں رب بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہوں۔ کن لوگوں پر؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کو اور بخشش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو توبہ کر کے اللہ سے اس کی رحمتوں اور بخششوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ گناہوں پر اڑے رہتے ہیں ان کو بھی بتا دیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میں رب میرا عذاب بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی سخت عذاب۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، اپنی زندگیوں پہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ روزے گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح مسجدیں ویران ہیں، اسی طرح چوک آباد ہیں، اسی طرح وہ بوڑھا جو سگریٹ پیتا تھا رمضان میں اس کا سگریٹ نہیں چھوٹتا، جو سودی کاروبار کرتا تھا رمضان میں نہیں چھوٹتا، تبدیلی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھو، ان کی زندگیوں کے جائزے لو۔ جب آخری عشرے آتے تھے وہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو کھڑا کیا مسجد میں، کہا لوگوں کو تراویحیں پڑھایا کرو۔ 20 دن انہوں نے قیام کروایا۔ جب آخری عشرہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دے دیا، کہا میں اب قیام نہیں کرواؤں گا۔ کیوں؟ کہا یہ آخری عشرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، میں بھی اپنے گھر کے اندر ہی عبادت کیا کروں گا۔ یعنی صحابہ اکرام اپنے آپ کو اپنے گھروں کے اندر بند کر لیا کرتے تھے اس آخری عشرے میں، اور محنت کیا کرتے، ساری ساری رات جاگا کرتے تھے۔ ہماری طاق راتیں گزر گئیں، ہماری طاق راتیں گزر گئیں، آخری عشرہ گزر گیا۔ ہم دیکھیں ہم راتوں کو جاگا کرتے تھے، ہم نے کتنے نفل پڑھے، ہم نے اس رمضان میں کتنے قرآن مجید مکمل کیے، ہم نے کتنا صدقہ خیرات کیا، ہم نے جہاد کو کتنا مضبوط کیا، ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی کتنی مدد کی۔ لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، غریب لوگ پریشان ہیں، میرے مال سے کسی غریب کو کتنا فائدہ ہوا، یہ جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اپنا۔ جب ہم محاسبہ کریں گے پھر ہم سوچ پیدا ہوگی کہ یار میں اللہ کے لیے کوئی کردار ادا کر جاؤں۔ بھولے بٹکے بن کے اپنی زندگی نہ گزاریں، اپنا رمضان ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمتوں کی امید رکھیں، اپنے گناہ معاف کروائیں۔ کوئی انسان نیک ہونے کا اور پارسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو وہ پسند ہیں جو اللہ حکم الحاکمین سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا اگر تم گناہ نہیں کرو گے، ذرا حدیث سننا، کہا اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو ظاہر ہے تم نے گناہ نہیں کیا، تم توبہ بھی نہیں کرو گے، تو کہا اللہ حکم الحاکمین تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ حکم الحاکمین سے توبہ کریں گے۔ یعنی اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں پھر وہ اللہ کی رحمتوں کو جھنجھوڑتے ہیں، اللہ حکم الحاکمین سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں جو اللہ حکم الحاکمین سے توبہ نہیں کرتے۔ فرمایا اس کی رحمت کا عالم یہ ہے، اگر تم اتنے گناہ لے کے آؤ کہ زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے گناہوں سے، تم اللہ سے توبہ کر لو، تاب اللہ علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، سارے کے سارے تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ فرمایا اس نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو کہا تھا لکھو، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟
کہا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کچھ لکھ دو۔ اور اس وقت اللہ احکم الحاکمین نے لکھوایا قلم سے، ان رحمتی سبقت غضبی، یا دوسری روایت میں الفاظ ہیں ان رحمتی غلبت غضبی، لکھ دو۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے لکھوا دیا کہ میں رب رحمان، اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں آتا جب اللہ سے اس کی رحمت مانگی جاتی۔ یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رب اتنا معاف کرنے والا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ احکم الحاکمین نے مغرب کی جانب ایک دروازہ بنایا ہے، مغرب کی جانب، جامع ترمذی کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے۔ فرمایا اس کی چوڑائی، اس کا ایک کنارہ دروازے کا دوسرے کنارے تک اگر فاصلہ طے کیا جائے تو 70 سال لگے اس فاصلے کو طے کرنے میں، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ فرمایا یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دروازے سے ان کو داخل کرتا جاتا ہے، وہ جنت کے اندر جاتے جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کا الحاکمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء بالنہار، اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے اندر جس نے کوئی گناہ کیا وہ رات کے وقت مجھ سے معافی مانگ لے۔ کہا اسی طرح اللہ کا الحاکمین دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو جس بندے نے گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے وہ صبح کو مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کو معاف کر دوں۔ کہا یہ اللہ کا ہاتھ پھیلانے والا معاملہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک اللہ احکم الحاکمین اس پوزیشن میں ہے کہ انسان اس سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی معاف کرنے میں، لیکن انسان کمزور ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ نے دروازے بنا دیے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین فجر کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین تو ہمارے اوپر مہربان ہے۔ محترم بھائیو، ہم بڑے ہی کمزور ہیں، ہم بہت ہی کمزور ہیں۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی زبانوں سے استغفر اللہ پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ ہم اس قدر عاجز آ چکے، اس قدر دنیا داری میں مصروف ہو چکے، اس قدر ہم دین سے بہرہ ہو چکے کہ ہم نے جاننا ہی نہیں کہ ہمارا رب کس قدر مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ صرف اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میرا رب میرے اوپر اتنا مہربان، میں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اللہ کی طرف پیدل آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ لگا کے اس بندے کی طرف جاتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی۔ کہا بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ کہا بندہ لوگوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے اس بندے کی بات کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اس کی بخشش ہے۔ تو خلوص ضروری ہے۔ توبہ کی 3 شرائط میں پہلی شرط کہ ہم اپنے دلوں کو خالص کر لیں، اس رمضان میں توبہ کر لیں، تاک راتوں میں اللہ سے معافی مانگ لیں، خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی مٹا دے گا، اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا، ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے گا۔ دوسری شرط ہے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا۔ آج انسانوں کو شرم نہیں آتی۔ موبائل ہے نوجوانوں کے پاس، بڑے بازار کے اندر، چوکوں چرستوں کے اندر کھڑے ہو کے گانے سن رہے، گاڑیوں کے اندر، ٹرانسپورٹ گاڑیوں کے اندر اونچی اونچی آواز سے گانے چل رہے۔ رات کے وقت جو کوسٹر جاتی ہے، بسیں چلتی ہیں، ان کے اندر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، وائی فائی کی سہولتیں دی گئی ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ سارے انسانوں کے سامنے بیٹھ کے انسان گناہ کرتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو۔ اللہ کہتے ہیں تیری توبہ تب قبول ہوگی جب تجھے شرم آئے گی۔ جب تیرے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، اللہ کا الحاکمین بھی تجھ سے حیا نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس شرط کو سمجھ لو، شرم پیدا کرو اپنے اندر، حیا پیدا کرو اللہ کا الحاکمین کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، کہا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جس طرح تم اپنے محلے معاشرے میں کسی عالم آدمی کو دیکھ کے حیا کرتے ہو۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بندہ جتنا مرضی چولے مارنے والا ہو نا، کوئی مولوی صاحب آ جائے نا گلی میں، وہ حیا کر جاتا ہے کہ مولوی صاحب آ گئے نا یار، وہ کیا کہیں گے۔ سگریٹ پی رہا ہو تو مولوی صاحب دیکھ لیں سگریٹ پھینک دیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈرتے ہوئے گلی بدل جاتے ہیں۔ عورتوں کو دیکھو، عورتوں کو بازاروں کے اندر نقاب اتارے ہوئے بے حیا ہو کے پھر رہی ہیں، مولوی صاحب کو دیکھیں گی، کسی داڑھی والے کو دیکھیں گی، فوراً کپڑا منہ کے آگے کر لیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو فوکس کیا، کہا اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح کسی نیک آدمی کو دیکھ کے تم حیا کرتے۔ یہ حیا کا بہترین لیول ہے۔ جب اس طرح کی حیا اپنے دل کے اندر پیدا کرو گے اللہ سے، پھر اللہ احکم الحاکمین تمہاری بھی حیا کرے گا، اور اللہ دنیا میں کسی کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آج انسان بے شرم ہو چکے ہیں، احساس ہی نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، انہوں نے کہا تھا اذا ما قال لی ربی امستحییت تعصینی، کہتے ہیں مجھے تو اس وقت کا خطرہ ہے کہ جب میرا رب مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا، تجھے شرم نہ آئی؟ تجھے شرم نہ آئی میری نافرمانی کرتا رہا؟ محترم بھائیو، اللہ کی رحمتوں کا جائزہ لو۔ آج ہم دکان پہ کسی ملازم کو رکھا ہو نا، وہ ہماری بات نہ مانے یا مالک اس کو 2-4 لگا دے، وہ مالک سے معافی نہ مانگے، ہم اس ملازم کو کہتے ہیں تو فارغ ہے، نکل جا میری دکان سے۔ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت دیکھو، انسان اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کے آسمان تلے رہتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کو استعمال کرتا ہے، اللہ نے جو دیا اس کو پہنتا ہے، یعنی انسان جو کچھ بھی ہے آج اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کے ساتھ ہے۔ انسان گناہ کرتے جاتے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا نکل جاؤ میری زمین سے، نکل جاؤ میرے آسمان کے نیچے سے، کبھی نہیں اللہ نے کہا، بلکہ اللہ نے چیلنج کیا سورۃ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہا جنوں اور انسانوں تمہیں اللہ احکم الحاکمین کی رحمت برداشت نہیں؟ تم بے نمازی جاہلانہ زندگی گزار رہے ہو، داڑیاں منڈوا رہے ہو، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں، اور مردوں کی مشابہت کر رہی ہے، تمہاری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہوئی ہیں، نہ تمہیں نماز کا فکر، نہ روزے حج جہاد زکوٰۃ کا فکر، نہ والدین کی خدمت کا فکر، نہ بڑوں کا احساس، نہ چھوٹوں سے پیار۔ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں پھر نکل جاؤ میری زمین سے۔ چیلنج کیا اللہ نے، فانفذوا، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، لیکن اللہ کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، وہ رب بہت بڑا ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے بادشاہی اللہ کی ہی ہوگی، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں ہم جرم کریں؟ ذرا اپنے دلوں سے ہم پوچھیں کیوں ہم جرم کریں؟ ہمارا اللہ تو ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سامنے اکڑتے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں، شیطان نے بہکایا ہوا ہے، اور اللہ کہتا ہے توبہ کرو۔ شیطان کہتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا، کہتا ہے شیطان نے کہا یا ربی و عزتی و جلالی، تیری عزت، تیری و عزتی کا و جلالی کا، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے کہا کس کو؟ اللہ کو۔ کہتا ہے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں ابن آدم کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے انسان کے پاس جاؤں گا، اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی، کہا و عزتی و جلالی، تو میری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا؟ جب تک انسان، میں اپنی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں، اپنے جلال کی قسم اٹھاتا ہوں، جب تک ٹھیک ہے یہ تیرے پیچھے چلیں گے، لیکن جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں رب ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ کیونکہ شیطان چاہتا ہے انسان گمراہ ہو جائے اور جہنم کے اندر چلا جائے۔ اپنے لیے تو اس نے لعنتوں کا ٹھیکہ لے لیا نا، اس کو پتہ میں جہنمی ہوں، وہ چاہتا ہے انسان بھی جہنمی بنے۔ یہ اللہ کی اطاعت کیوں کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا جب انسان سجدہ کرتا ہے شیطان کو اتنا برا لگتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے مجھے لعنتی بنا دیا، ابن آدم نے سجدہ کر لیا، یہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ میں اس انسان کو برائیوں کی طرف، فحاشی کی طرف لگا دوں، اس کو انٹرنیٹ سے پیار ہو جائے، اس کو لوگوں کی عزتوں کی طرف دیکھنا بڑا اس کے اندر لطف آئے۔ شیطان یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب بندہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں ہمیشہ اس کو معاف کرتا رہوں گا۔
ہم شیطان کے پیچھے چلیں یا اپنے رب رحمان کے پیچھے چلیں؟ ان زندگیوں کا یہ جو پہلو ہے زندگی کے اندر، اس کا جائزہ لینے کے لیے رمضان ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توبہ کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، آئندہ گناہ چھوڑ دینے کا عزم۔ بندہ یہ نیت کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے اخلاص کے ساتھ، گناہوں پر شرمندہ ہو کے، پھر یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آئندہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ فرمایا جب بندہ یہ کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور اللہ کو اس توبہ پر بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں کہ فرشتے کہتے تھے اللہ انسان کو پیدا نہ کر، اس نے زمین پہ فساد پھیلانا ہے، یہ لوگوں کو قتل کیا کرے گا، زمین فتنوں سے بھر جائے گی انسانوں کی وجہ سے۔ اللہ کو فخر محسوس ہوتا ہے جب انسان گناہ چھوڑ کے توبہ کر لیتے ہیں فرشتوں پر۔ اللہ اپنی بات کا بھرم رکھتے ہیں، اور انسانوں نے بھی اللہ کی بات کا بھرم رکھنا ہے کہ ہمارے رب نے فرشتوں کے سامنے کہا تھا کہ انسان ایسا نہیں ہوگا، ہم کیوں ایسے بن رہے ہیں؟ تو یہ تیسری شرط یہ بھی ذہن کے اندر بٹھائیں کہ جب توبہ کرنی ہے جس گناہ سے، تو عزم کرنا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، پھر اللہ احکم الحاکمین ہماری توبہ کو قبول کریں۔ امام عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ اپنے دوست مہدی کے ساتھ، ان کا ایک دوست تھا مہدی، امام ابن قدامہ کی کتاب ہے کتاب التوابین، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ذرا دیکھو تابعین کرام اور بڑے بڑے ائمہ کرام جب گناہ سے توبہ کرتے تھے تو وہ کس طرح پرعزم ہو جاتے تھے اور دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں جاتے تھے۔ اس ریفرنس سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں۔ واقعہ اپنے دوست کے ساتھ کھیل رہے ہیں عبداللہ بن مرزوق رحمہ اللہ، کھیل کود کے اندر ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی بھی چلی گئی، مغرب عشاء بھی چلی گئی، سارا دن فکر ہی نہیں نماز کی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، نوجوان کرکٹ کے میدانوں کو آباد کیا ہوا ہے، آج لوگوں سے مسجد آباد نہیں ہوتی، یہ مسیطے کی لین جانا ہے، وہ جی 1:15 بجے جمعہ مکتا ہے، چلو جو 5 منٹ رہ جان گے وہ تو مسجد جاواں گے۔ یہ لوگوں کے دلوں کی حالتیں ہیں، مسجدیں ویران کر دی آج مسلمانوں نے، گراؤنڈ آباد ہیں، اسٹیڈیم آباد ہیں۔ بہرحال ظہر بھی چلی گئی، عصر مغرب عشاء ساری نمازیں چلی گئیں۔ رات کے وقت آئے، گھر میں بیٹھے ہیں، لونڈی ہے ان کی باندھی، اس نے ایک انگارہ پکڑ کے، پاس آگ جل رہی تھی، انگارہ پکڑ کے امام عبداللہ کے قدم پہ رکھ دیا۔ پاؤں پہ جب انگارہ رکھا فوراً ڈر گئے اور درد محسوس ہوئی، اور اس لونڈی کو برا بھلا کہنے لگ گئے۔ اس نے کہا غصہ نہ کریں، یہ دنیا کی آگ ہے جو میں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے قدم پہ رکھی، آپ سے برداشت نہیں ہوئی، آپ نے فوراً ٹھوکر مار دی۔ اللہ احکم الحاکمین نے جو قیامت والے دن جہنم تیار کیا، اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے اور سخت ہے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب لونڈی نے یہ بات کی تو اسی وقت خطرہ محسوس ہو گیا، جسم کانپنے لگ گیا، رونے لگ گئے کہ آج اس نے کیا بات کہہ دی کہ میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی آج، اور اس نے مجھے سمجھانے کے لیے انگارہ میرے پاؤں پہ رکھا۔ اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ میری زندگی بدل رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری لونڈیوں کو بھی آزاد کر دیا، جتنا مال تھا اپنے پاس وہ سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب ایک ریڑھی خرید دیا، اس کے اوپر سبزی وغیرہ لگا کے بازار کے اندر بیچتے ہیں۔ زندگی تبدیل کیا اپنی۔ ایک دن بازار کے اندر ہیں، کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی نرم لباس نہیں، کوئی اچھا جوتا نہیں، اچھے کپڑے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹا ہوا جوتا۔ زندگی بدل دی، نظر اپنی دنیا داری سے اٹھا کے آخرت پر رکھ دی اور کہا دنیا میں بس گزارا کرو، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جب یہ سوچ بنا لی، اب ریڑھی پاس کھڑی ہے، خود اپنے سرانے زمین پہ لیٹے ہیں، زمین کے اوپر، اور سرانہ بنایا ہوا ہے کچی اینٹ کو سرانہ بنایا ہوا ہے۔ پاس سے حضرت امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، یہ 2 بڑے بڑے امام تھے اپنے وقت کے، وہ پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ جب اللہ احکم الحاکمین
اللہ احکم الحاکمین، جب کسی بندے سے کوئی چیز چھین لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر اس کو کوئی بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اب تو نے توبہ کی ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کیا ہے، اللہ احکم الحاکمین کے حکم سے تو اچھا بندہ بن گیا ہے، تو نے سارا کچھ اپنا قربان کر دیا ہے، تو نے اپنا لونڈیاں اور اپنا مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہے۔ اب مجھے بتا کہ اللہ نے تجھ سے یہ سب کچھ چھین لیا، بدلے میں اللہ نے تجھے کیا عطا کیا ہے، تجھے نعمت کیا ملی ہے؟ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں میں بڑے جاہ و جلال والا تھا۔ جو بندہ دنیا دار ہوتا ہے نا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بڑا کنیر آدمی ہے، جو بڑا دنیا دار ہوتا ہے، جس کو اے سی والے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی، جس کو بہترین قالین کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، وہ بندہ جب اس سے نعمتیں چھینتی ہے نا تو آج کے لوگ رونے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بن گیا ہے، حالات ماڑے ہو گئے نا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان امام رحمہ اللہ عبداللہ بن مرزوق کی بات سنو، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے کہ اب میں جس حال کے اندر ہوں اللہ نے اس حال میں رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما دیا، خوشی عطا فرما دی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ میں دنیا داری چھوڑ بیٹھا ہوں، میں دین کی طرف آ گیا ہوں۔ محترم بھائیو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تھوڑے مال کے اوپر راضی کر دے، وگرنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ابن آدم کے پاس 2 سونے کے پہاڑ ہونا پھر بھی یہ طمع کرے گا ایک تیسرا پہاڑ اور ہونا چاہیے میرے پاس سونے کا۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ تھوڑا مال دے کر اس پر راضی کر دے، محترم بھائیو، دنیا جہان کی قیمتی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ قیمتی نعمت یہ ہے کہ بندہ تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملا جو کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس قابل بنائیں کہ ہم توبہ کریں تو عزم کریں کہ آئندہ کبھی ہم نے جن گناہوں کو چھوڑا ہے ان کے قریب نہیں جانا۔ جب ہم اس نیت سے توبہ کریں گے اللہ احکم الحاکمین ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ توبہ کا ایک آخری فائدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہمارے کاروبار اچھے نہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے میرا کاروبار مندہ پڑ گیا ہے، کوئی نسخہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہتا ہے میرے پاس نرینہ اولاد نہیں، کہتا ہے استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہتا ہے میرے پاس فصلیں نہیں، کھانے کے لیے رزق نہیں، کہا استغفار کیا کرو۔ ایک آیا کہتا ہے میں جس دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کمزوری لاحق ہو گئی جسم کو، کوئی نسخہ بتائیں، کہا استغفار کیا کرو۔ ایک بندہ پاس بیٹھا تو انہوں نے کہا 4 قسم کے بندے آپ کے پاس آئے، چاروں نے مختلف قسم کی بیماریاں آپ کے سامنے رکھیں، آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا جی توبہ کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں یہ نسخہ میں نے نہیں بتایا، یہ نسخہ اللہ احکم الحاکمین نے 29ویں پارے میں سورۃ نوح کے اندر بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہا اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا، آسمانوں سے رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، موسیٰ علیہ السلام، بارش نہیں آ رہی بنی اسرائیل پر، سارے پریشان ہیں، بارش نہیں آ رہی۔ ایک کھلے جگہ میں چلے گئے، گراؤنڈ میں، چلو جی بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ احکم الحاکمین وہی بھیجتے ہیں، کہا موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر ایک مجلس میں ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جو بڑا گناہ گار ہے، جب تک اس بندے کو باہر نہیں نکالے گا میں رب رحمان تیرے اوپر رحمتوں کی بارش نہیں بھیجوں گا۔ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں، یہ بھی نکتہ ہے اس میں، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، کیا پتہ نہیں اتنا مجمع کون سا بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جو گناہ گار ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ملنی، رحمت نہیں آنی۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے اس بندے کے حوالے سے بتا دے، میں جا کے اس کو اٹھا دوں۔ اللہ کہتے ہیں بتانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت کی بارش نہیں آنے والی، اس لیے اس بندے سے گزارش ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ اللہ کی ذرا رحمت دیکھو۔ اب وہ بندہ کہتے ہیں کانے نو کان کھڑک جاندی، اس کو پتہ چل گیا کہ گناہ گار میں ہی۔ مجلس کے اندر بیٹھا، اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ اس نے کہتا ہے اللہ
تو تو مالک ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، میں لوگوں کے سامنے مجھے آج رسوا نہ کر۔ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے رحمتیں نہیں آ رہی، بخششیں نہیں آ رہی اللہ کی، آسمانوں سے بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اس نے توبہ کر لی، اللہ کا الحاکمین نے فوراً بارش برسا دی۔ اب بارش نازل ہو رہی ہے، موسلا دھار بارش آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے تو کہا تھا مجلس میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں آئے گی، بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا، بارش بھی آ گئی ہے۔ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں موسیٰ، اس بندے نے مجلس میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا، اس نے میری رحمت کو جھنجھوڑا ہے، مجھ سے توبہ کی ہے، میں نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور میں نے بارش برسا دی۔ اس بندے کو میں دنیا آخرت میں کبھی ذلت و ناکامی نہیں اٹھانے دوں گا۔ اللہ کا الحاکمین نے بارش برسا دی۔ آج یہ سوچ لیں، انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں، انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کے کالے سیاہ دل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت، بارشیں اور اللہ کی طرف سے نوازشیں انسانوں پر نہیں ہوتی۔ یہ کرونا شرونا آیا ہے نا، کیا ہے؟ انسان خود غلطیاں کرنے والے ہیں، انسان خود ٹھیک نہیں، ان کے دل ٹھیک نہیں، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں۔ ہر مسلمان جو دکان پہ بیٹھا ہے نا، وہ دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے، رشتہ داروں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتہ داری کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات چلتے ہیں، یہ گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں رک جایا کرتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اس وقت آتی ہیں جب انسان اپنے دلوں کو سدھار کے توبہ استغفار کر کے رمضان کے مہینے سے فائدے اٹھا کے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہا استغفار سے پہلا فائدہ یہ ہوگا بارش آئے گی، دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد عطا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار 5 کڑیاں نے منڈا کوئی نہیں، 4 کڑیاں نے منڈا کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں رب رحمان کا وعدہ، میں تمہیں نرینہ اولاد عطا کروں گا، تمہیں بیٹے میں عطا کروں گا۔ اللہ سے استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے رزق کی کمی کو اللہ کہتے ہیں میں پورا کروں گا، بے شرط یہ کہ تم استغفار کرو۔ قوم عاد علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اس قدر وہ طاقتور لوگ تھے جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ ذرا بات کو سمجھنا، وہ لوگ قوم عاد جن کو اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا، جن کو 90 فٹ قد تھے ان کے، 90 فٹ قد۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لوگ ہم نے دنیا میں کبھی پیدا ہی نہیں کیے، اس قدر طاقتور لوگ تھے وہ۔ ان کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، آج پہاڑوں کو تراشنے کے لیے لوگوں نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں، کرینیں جاتی ہیں پہاڑیں تراشنے کے لیے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے، وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے اور اندر اپنے مکان بنا کے رہا کرتے تھے۔ یہ سورۃ فجر کے اندر اللہ کا الحاکمین بیان کرتے ہیں الذین جابوا الصخر بالواد، وہ قوم عاد اس قدر مضبوط تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے مکان بنایا کرتے تھے، 90 فٹ ان کے قد تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان جیسے لوگ ہم نے کبھی پیدا ہی نہیں کیے دنیا میں، بڑی قوت والے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا تم بھی اللہ سے توبہ کرو، کیا ہوگا؟ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، قوت اللہ نے آگے تمہیں بہت زیادہ دی ہے، جب تم استغفار کرو گے اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ ذرا سوچو جن کے پاس پہلے اتنی قوت تھی، اگر وہ توبہ استغفار کر لیتے تو ان کی قوت کا کیا عالم ہوتا۔ آج بھی انسان مضبوط بن سکتے ہیں، قوی الاعضاء بن سکتے ہیں، آج بھی ہم دشمن کو شکست دے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم توبہ استغفار کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جب ہم نکھرے دل، نکھرے اخلاق، بہترین کردار اللہ کا الحاکمین کو دکھائیں گے، پھر اللہ کا الحاکمین ہماری دنیا آخرت بھی بہتر بنائے گا، ہمیں قوت بھی عطا کرے گا، ہماری مدد بھی آئے گی، آسمانوں سے آئے گی، رزق بھی آئے گا، رزق بھی آئے گا، اولاد بھی آئے گی، برکتیں خوشحالیاں بھی آئیں گی، سب کچھ آئے گا، بشرط یہ کہ ہم اخلاص اللہ کا الحاکمین کو عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔